تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، جو پوشیدہ بات ہوتی ہے تمہاری، اوجہروا بہ، یا پھر ظاہری طور پہ بلندی سے جو بات کرتے ہو، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دل کی بھی جانتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ مشرکین اکٹھے ہوئے اور آپس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ سازشیں کر رہے تھے، اور پھر ان کو یہ بھی گمان تھا کہ رب کائنات جل وعلا سن لیتا ہے اور پھر اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے، تو آپس میں بات کرنے لگے کہ خاموشی سے پوشیدہ بات کرو، کہیں محمد عربی کا رب سن نہ لے۔ بس یہ بات کہیں رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کو یہ آیتیں بطور تحفہ عطا کر دیں، اے محبوب میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ محمد عربی کا رب سن نہ لے، رب تو ہر وقت سنتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دل کے اندر کی بھی جانتا ہے، من کی مرادیں کیا ہیں، تمنائیں کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں، کوئی بولے نہ بولے اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں بات کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب انہیں بتائی کہ یہ جو تم چھپ کے باتیں کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اس بات کو جان لیں گے، یقیناً جب رب جان لے گا تو اپنے محبوب کو بتائے گا، تم یہ جو آپس میں باتیں کرتے ہو میرا رب تو دل کی بھی سنتا ہے، جو باتیں تم نے کی رب نے مجھے بتا بھی دی۔ بات یہ ہے کہ دل کے اندر بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات التجا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، پیر صاحب کے پاس چلا گیا دعا کے لیے، لیکن بات ایسی ہے ڈرتا ہے کہ کہیں پیر صاحب سب کو بتا نہ دیں، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یار یہ بندہ اس مشکل میں ہے اس کے لیے دعا کرو۔ اس کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی کہ میں اگر یہ بات کر دوں، ممکن ہے پیر صاحب سب کو بتا دیں، میرا ایک راز ہے، میری دل کی بات ہے، کہیں یہ سب کو پتہ نہ چل جائے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کچھ کہے یا نہ کہے، وہ دلوں کو جانتا ہے، من میں کیا ہے، من کے اندر کیا گزر رہی ہے، اس بندے پہ کیا بیت رہی ہے، اس کا وہ اظہار کرے یا نہ کرے، مگر رب جانتا ہے۔ میں آپ کو پکاروں، آپ مجھے پکاریں، آواز دیں، یا سیدی کہہ کے بلا لیں، یا شیخ کہہ کے بلا لیں، بھائی جان کہہ کے بلا لیں، آپ اپنے والد کو ابو جان کہہ کے بلا لیں، ایک بار بلائیں، دو بار بلائیں، تیسری بار بلائیں، آخر وہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے 2-3 بار اس نے پکارا، جس کو پکارا کہ وہ پوچھے گا بھئی بات تو کرو، کیا چاہیے آپ کو؟ یہی بات ہوتی نا، فون پہ آپ نے کسی سے بات کی، ہیلو ہیلو ہیلو، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار آپ نے بات کی، آگے سے وہ بندہ کہے گا یار جو بات کرنی ہے بات کرو، یہ ہیلو ہیلو کیا لگا رکھی ہے، بات تو بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ مگر میرا رب کبھی یہ نہیں کہتا کہ بندے تو مجھے اللہ 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 کہہ کے پکارے جا رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہم آگے بتاتے کچھ نہیں ہیں، کہتے بھی کچھ نہیں ہیں، مگر ادھر اللہ اللہ تسبیح پہ ہو رہی ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار جس کا نام پکار رہے ہو اسے کیا کہنا ہے، بندہ ہوتا تو پھر اسے بتایا جاتا کہ میں نے آپ سے یہ کہنا ہے، لیکن وہ رب ہے اور محمد عربی اس کا رسول ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دلوں کے حالات جاننے کے لیے طاقت، وسعت اور ہمت عطا کی، وہ خود بھی من کی جانتا ہے، اس کا محبوب بھی جانتا ہے،
لوگوں کو اس پہ کلام ہوا کہ محبوب کیسے جان سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ چھوٹی سی چونٹی کو اللہ اتنی طاقت دے دیتا ہے. 3 میل کا فاصلہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, میرا رب اتنا علم اس چونٹی کو دے دیتا ہے, وہ اپنی چونٹیوں سے مخاطب ہوتی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. لشکر سامنے نظر نہیں آ رہا, میرا رب اگر چاہے تو چونٹیوں کو اتنی طاقت دے دے. اپنے ولیوں کو, اپنے نبیوں کو تو ورا الورا طاقتیں عطا کرتا ہے. وہ من کی جان لیتے ہیں, دل میں کیا ہے یہ بندہ شاید جان سکے یا نہ, لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے. اللہ اسے نگاہ فراست سے آراستہ کرتا ہے اور اپنے ولیوں کو غیب کی خبریں بھی عطا کر دیتا ہے. کیسے؟ ان کے دل میں الہام کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. باری نبی کی آتی ہے تو اللہ وحی کے ذریعے بھی بتا دیتا ہے, القاء بھی کر دیتا ہے, اور چاہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے دل پہ القاء کرے اور وحی نازل کر دے. قرآن میں وحی کا لفظ بھی یوز ہوا ہے کہ رب نے ان کے دل میں وحی ڈال دی. وہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں بند کر کے ایسے دریا میں بہا دو. یہ ساری باتیں میرا رب جانتا ہے, تبھی تو دل میں ڈالتا ہے نا. تو دلوں کے اندر بعض اوقات ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ منہ سے کچھ بھی نہ بولے, آنکھ سے کوئی اشارہ بھی نہ کرے, ہاتھ سے کسی کو اشارہ بھی نہ کرے, کسی کو کوئی بھی اذیت بظاہر نہ دے, مگر وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے دل میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے جس کو رب کائنات جل وعلا نے پسند نہیں کیا. وہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر رہا, جس کو حسد کہتے ہیں. کسی کو ترقی مل گئی, کامیابی مل گئی, کسی کو گاڑی مل گئی, بنگلہ مل گیا, کسی کو بہترین قسم کی بیوی مل گئی, کسی کو بہترین قسم کی ڈگری مل گئی, کسی کو بہترین قسم کا عالی شان مکان مل گیا, کسی کو عالی شان دکان مل گئی. اب یہ ہے تو بظاہر دوست, مگر اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جو شیطان کی طرف سے تھا, وہ حسد ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کی اس دنیا کو پاک کرنے کے لیے, اس کا قلع کما کرنے کے لیے ارشاد فرمایا, الحسد یاکل الحسنات. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے, کما تاکل نار الحطب, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسے حسد بندے کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. ایک روایت میں ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایلوا, جس کو ایلو ویرا بھی کہتے ہیں, یہ جو کنوار گندل ہوتی بڑی کڑوی ہوتی ہے, اور اتنی کڑوی ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا رس اگر شہد میں شامل کر دیا جائے شہد بھی کڑوا ہو جائے گا. جس طرح اس کڑوی چیز نے شہد کو بھی کڑوا کر دیا, ایسے ہی حسد ایسی برائی ہے کہ یہ نیکیوں میں جب شامل ہوتا ہے تو یہ نیکیوں کو کڑوا کر دیتا ہے, بیکار کر دیتا ہے, جلا کے راکھ کر دیتا ہے. ایک نیکی بھی دامن میں نہیں رہتی کہ بندے کے دل میں یہ وسوسہ, یہ خیال پیدا کیوں ہوا, اور اس نے اس خیال اور وسوسے کو جھٹکا کیوں نہیں, فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیوں نہیں پڑا. اسے تو چاہیے تھا فوراً رجوع کرتا, مالک یہ میرے دل میں یہ جو خیال پیدا ہوا, لگتا ایسی ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. حاسد جو ہوتا ہے اسے حسد یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا, یہ اس قابل نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا مدینہ طیبہ میں, حرم کعبہ میں, ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جب کسی بدو کو دیکھتے کہ ان کے پاس بڑی سی 7 سیٹر گاڑی ہے, یا وہ دیکھنے میں تو بڑا بھدا سا بندہ لگتا ہے, اس کے ہونٹ بھی موٹے ہیں اور قد کاٹ بھی عجیب طرز اور عجیب ڈھنگ سے بنا ہوا ہے, مگر اس کے پاس بہترین بیوی بھی موجود ہے, بہترین گاڑی بھی موجود ہے. ہمارے پاکستانی بھائی جا کے دیکھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ, یہ عجیب ماجرا ہے. چلے واہ بھائی واہ تک تو بات ہو گئی, لیکن بات یہ کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا, یہ اس کی نہ شکل اس قابل ہے, نہ اس کا رنگ ڈھنگ اس قابل ہے, اس کو اللہ نے اتنا نواز دیا. اب یہ حسد کی ایک بات تھی جو زبان تک آئی. بات یہ ہے کہ ہمارے آپس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ حسد چلتا رہتا ہے, یہ بچپن سے پیدا ہو جاتا ہے, یہ فطرت ہے انسان کی, یہ اللہ نے انسان کے اندر فطرت بچپن سے رکھی ہے. ابھی
اس کے والدین بھی خوش ہیں، ہمسائے رشتہ دار بھی خوش ہیں، اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ مگر جس کے پاس بچہ نہیں ہے وہ عورت بعض اوقات حاسد بن جاتی ہے، اتنا حسد کرتی ہے۔ بعض اوقات وہ بندہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ بھی حسد کرتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ 18 کا مریض بن جاتا ہے، اور خاص طور پہ خواتین 18 کی مریضہ اس وجہ سے بنتی ہیں کہ وہ اپنے ذہن پہ ٹینشن سوار کر لیتی ہیں کہ اللہ نے اسے تو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ حسد ہے، اس سے رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی لوگ سارے بلائیں لے رہے تھے، وہ آنکھوں کا تارا تھا، اسے کھلایا جا رہا تھا، مگر اللہ نے اگلے سال ایک اور بچہ عطا کر دیا۔ اب یہ دونوں بچے آپس میں ایک مدت تک، جو کہ ابھی ابتدائی مدت ہوتی، بڑا پیار کریں گے۔ یہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا، یہ دوسرے بچے سے اتنا پیار کرے گا کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا، اور یہ کہے گا یہ میرا بھائی ہے، تو کوئی چھیڑنے کے لیے کہے گا اسے میں لے جاؤں، وہ کہے گا نہیں نہیں میں نہیں جانے دوں گا، یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن جب یہی بچہ جو پہلے پیدا ہوا تھا، ابھی 2-4 ماہ گزرتے ہیں، جب یہ دیکھتا ہے کہ اس سے سارے پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ جو پیار تھا وہ ختم کر دیا گیا، مجھے اگنور کر دیا گیا، اب سبھی اسی کو اٹھاتے ہیں، اسی کو جھولے دیتے ہیں، اسی کی بلائیں لیتے ہیں، اسی سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا بچہ ہے یہ اپنے اسی بھائی کو ٹانگ سے پکڑ کے بعض اوقات پلنگ سے بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ جو اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تو مجھے اٹھا، میری بھی نواسی ہے اور ایک نواسا ہے، اب نواسی بڑی ہے، میں اسے جھولے دیا کرتا تھا، اب جب میں اس کے بھائی کو جب جھولے دینے لگتا ہوں تو وہ رو پڑتی ہے کہ یہ حق تو میرا تھا، یہ میرے بھائی نے چھین لیا۔ اور یہ بارہا دیکھا گیا کہ کوئی چیز اگر اسے کھلاتے ہیں، چھوٹے کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پکڑ لیتی ہے، کہتی میں نے کھانا ہے۔ یہ فطرتی طور پہ انسان کے اندر ایڈجسٹ ہے، مگر رب کائنات جل وعلا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اچھے عمل کس کے ہیں۔ بچے کے اندر حسد پیدا ہو رہا، تو لہٰذا یہ حسد ہم نے بچے کی ابتدائی زندگی میں جو بنتا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس بچے کو بھی اسی لیول پہ پیار دینا ہے۔ اگر گھر میں ایک جھولا ہے تو دوسرا جھولا اس کے لیے بھی لگا لیں تاکہ اس کے دل سے حسد ختم ہو جائے۔ اگر ایک بچے کو آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی اتنا ہی پیار کریں، تب جا کے یہ پہلے بچے کا حسد ختم ہو جائے گا، ورنہ وہ دوسرے بچے کو ہمیشہ دکھ دینے کی کوشش میں رہے گا۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو بڑا بھائی تھا اس نے چھوٹے بچے کی گردن جدا کر دی، چھری ہاتھ میں آ گئی، اس نے اس کی چھری چلا دی، کہ لوگ سبھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، مگر یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنا پیار کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ اور یہ 11 کے 11 بیٹے آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یار کسی طرح یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، پھر بہانہ بنا کے کہیں گے کہ بھیڑیا انہیں کھا گیا۔ اب یہ بھی وقت کے نبی ہیں، جب ان کی بارگاہ میں وہ گزارش کرتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے، یہ نبی چونکہ سارا کچھ جانتا ہے، نبی وہ خبریں جو غیب کی خبریں ہوتی، نابا ان خبر کو کہتے ہیں، نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، خبر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی، پہلے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ خبر کیا ہے، مگر اللہ کی عطا سے وہ جان لیتا ہے۔ وہ خبر جو ان کے علم میں بظاہر نہیں تھی، آپس میں سازش تو تھی کہ ہم یہ کریں گے، مگر نبی جانتا ہے۔ اور نبی کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ گے پھر تم کہو گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ بات آپس کی تھی مگر نبی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے اتنا علم رکھتا ہے کہ میرے ان بیٹوں نے یہ سازش بنائی ہے، بعد میں یہ کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جی ہم قسم کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم اسے الگ ہونے نہیں دیں گے بلکہ اسے پھل کھلائیں گے، جنگلوں میں یہ کھائے گا، پیے گا، بڑا ہوگا، دوڑ لگائے گا، چلے گا، پھرے گا، کھیلے گا۔ اب یہ بہانے بنانے کے بعد لے گئے، نبی نے تو پہلے بتا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور انہوں نے کر دکھایا۔ یہ حسد۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیے، جو فرد واحد ہیں، جو زمین پہ پہلے انسان ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اولاد کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک بیٹی ایک بیٹا ہوا کرتے تھے، پھر شام کو ایک بیٹی ایک بیٹا ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مہینے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک بیٹی ایک بیٹا پہلے مہینے، ایک بیٹی ایک بیٹا اگلے مہینے پیدا ہوتے۔
آپس میں پھر متضاد ان کی شادیاں کی جاتی، اس بیٹی کو اس بیٹے کے ساتھ جو مہینے پہلے پیدا ہوا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے، اور یہ جو مہینہ پہلے بیٹی پیدا ہوتی اس کو مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے سے نکاح کر دیتے۔ آخر مخلوق نے بڑھنا تھا، اس وقت نکاح کا یہ طریقہ تھا۔ بعض نے تاریخ کے تعین کے حوالے سے یا دنوں کے اعتبار سے اختلاف بھی کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک سال پہ محیط وقفہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ ایک مہینے کا وقفہ تھا، بعض کہتے ہیں ایک دن کا وقفہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک 2 4 بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، آج کے دور میں بھی بعض کا 3 4 بچے ایک ماں کے ہاں ولادت پاتے ہیں، ایسا ممکن ہے؟ وہ کن کہنے پہ قادر ہے، جس کے لیے چاہے جیسا کرے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ حسد اس وقت بھی تھا، تو حابیل و قابیل کا سب سے پہلا قتل ہوا۔ حابیل اور قابیل قتل کرنے والا تھا، حابیل مقتول تھا۔ یہ ہوا کیا تھا، ایک ہی بیٹی پہ جھگڑا ہو گیا، ایک بہن پہ جھگڑا ہو گیا، وہ کہہ رہے اسے شادی میں نے کرنی، وہ کہتا ہے میں نے کرنی۔ یہ سب سے پہلا قتل ہے پوری کائنات میں، اور رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارے قابیل کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے کہ اس برے کام کا آغاز اس نے کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرا رب اگر چاہے تو اس طرح امتحانوں میں بھی بندوں کو ڈال دیتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ حسد شروع سے چلتا آیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ محمود اور ایاز یہ آپس میں بڑا پیار کرتے تھے، ایاز آل رسول کا ایک فرد تھا، بڑا ہی خدمت گزار تھا، مگر اپنی اوقات کو ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ اس کے حاسد پیدا ہو گیا کہ ہمیشہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، جبکہ خادم ہم بھی ہیں، ہمارے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ٹو میں لگے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایاز ایک کمرے میں چلا جاتا ہے، گھنٹوں باہر نہیں آتا، پھر جب باہر آتا ہے تو اچھے صاف ستھرے لباس میں ملبوس ہوتا ہے، بہترین اس نے نالین شریف پہنی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو شک گزرا، لگتا یہی ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور یہ بادشاہ کا مال چوری کرتا ہے، اس کمرے میں چھپاتا ہے۔ انہوں نے کان بھرے، بادشاہ وقت کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو میں چل کے دیکھتا ہوں۔ سبھی حسد کرنے والے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب محمود وہاں پہنچتا ہے تو جا کے ایاز کا کمرہ کھولا جاتا ہے، دیکھا تو ایاز اپنے کمرے میں پرانی پوشاک پہنے ہوئے، پرانا جوتا پہنے ہوئے جو پہلے دن اس نے پہنا ہوا تھا، وہ پہنے ہوئے رو رہا ہے۔ جب اس نے کنڈی کھولی تو دیکھا اس کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برس رہے تھے۔ اب یہ جو حسد کرنے والے تھے یہ سارے شکایت لگا رہے تھے کہ بادشاہ وقت تمہارا خزانہ وہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے، جبکہ یہ سب جب وہاں پہنچے تو کوئی خزانہ نہیں تھا سوائے اس بوریے کے لباس کے اور پرانے سے جوتے کے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایاز روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک تو نے مجھے کتنا مرتبہ دے دیا، لوگ میری کتنی قدر کرتے، بادشاہ وقت مجھے کتنی پذیرائی دیتا ہے، اے مالک و مولا یہ سب تیرا کرم ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں تھی۔ وہ اپنی اوقات کو یاد کرتے کرتے رو رو کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مگر ان کو بدگمانی ہوئی، حاسدوں نے جب حسد کیا، مگر جب دیکھا تو بادشاہ وقت خوش ہو گئے کہ پوچھا کیا ہے یاز یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یاز کہتا ہے کہ بادشاہ وقت کی بارگاہ میں کہ حضور مجھے آپ نے تخت شاہی پہ بیٹھنے کی اجازت دے دی اور یہ لوگ میرے مخالف ہو گئے، مگر میں اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولا، میں روزانہ آ کے اپنا پرانا لباس پہن لیتا ہوں، پرانی ہی جوتی پہن لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مالک مجھے پتہ ہے میں تو اس طرح کا تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے مجھے اپنا مصاحب بنایا۔ تو سارے انگشت بدندان رہے، شرمندہ ہوئے کہ ہم غلطی پہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی ایاز سے والہانہ پیار ایسے نہیں کرتا، اس کے اندر یہ گن موجود ہیں۔ صحابہ تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ وہ شخص جو ابھی آنے والا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی تو ہر بات وحی خدا ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، مگر میں کہتا ہوں بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، دیگر احادیث کتب کتابیں اٹھائیں،
یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے خبر دی کہ ابھی ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا جنتی شخص ہے۔ تو جب دیکھا تو ایک بابا جی تھے، بائیں ہاتھ میں اس نے اپنے نالین پکڑی ہوئی تھی، تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے، وضو کے قطرے ابھی اس کے جسم پہ نمایاں تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی شخص ہے۔ اگلے دن پھر یہی مجلس لگی ہوئی تھی، وہی وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا جنتی شخص ہوگا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، تو 3 دن مسلسل وہی بابا جی تشریف لاتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا بابا جی میرے والد سے میری شکر رنجی ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 دن میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ رہ لیں۔ تو بابا جی سے بات طے پا گئی، تو کہنے لگے حضور میں اکیلا تو نہیں سوؤں گا بھی آپ ہی کے کمرے میں۔ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا کون سا عمل ہے جو اسے اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے خبر دے رہے کہ جو شخص ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ آخر اس میں خوبی کیا ہے، 3 راتیں مسلسل حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بابے کے ہاں گزارتے ہیں۔ 3 راتوں کے بعد جب واپس آنے لگتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بابا جی میری کوئی شکر رنجی نہیں تھی، البتہ صرف میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی بل بوتے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، یہ بات جاننا چاہتا تھا، مگر میں نے کچھ بھی نہیں معلوم کیا، اس لیے کہ جتنی عبادت بابا جی آپ کرتے ہیں اتنی میں بھی کرتا ہوں، اتنی ہر سے آپ بھی کرتا ہے۔ نمازیں 5 وقت کی باجماعت آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، نماز تہجد کے 2 نفل آپ نے پڑھے میں نے بھی پڑھے، قرآن کریم جتنا آپ نے تلاوت کیا کہیں اس سے زیادہ میں بھی کر لیتا ہوں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ قرآن زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ آپ میں نے کوئی ایسا عمل دیکھا نہیں ہے۔ اب مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ آخر کون سا عمل ہے جس نے آپ کو جنتی بنا دیا۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ میرے پاس، میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں، بس یہ وہ پوشیدہ عبادت ہے جو میں دل ہی دل میں کرتا ہوں۔ جب بھی کسی کی چیز کو دیکھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ مالک جیسے اسے دی ہے، یہ نعمت اسے عطا کی ہے، جس نعمت سے تو نے اسے سرفراز کیا ہے مالک یہ اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر دے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ حسد کروں کہ اللہ اس سے یہ چیز چھین لے، کبھی میں نے یہ کہتا، بلکہ ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ اسے جو دیا ہے اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر دے۔ تو حقیقت یہ ہے حسد۔ حسد انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے درمیان حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو نوٹ کر لو اور ان کو پہچانو اور ان کو چیک کرو۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے تو وہ مالدار ہے جو بہت بڑا مالدار ہے مگر وہ کسی اور کو مالدار دیکھنا پسند نہیں کرتا، بہت بڑا رقبہ ہے اس کے پاس، ذمہ دار ہے، وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اگر میرے پاس 100 ایکڑ رقبہ ہے تو یہ کوئی اور مجھ سے 120 ایکڑ والا ہو جائے۔ جس کے پاس عالی شان کوٹھی، بہترین بنگلہ، بہترین گاڑی ہے، وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میرا اور بھائی بھی اس طرح کا لے لے۔ اگر کسی نے اس کی موجودگی میں ایک کار اور بنگلہ اس طرح کا لے بھی لیا تو 100 بار پوچھے گا کہاں سے لیا بھائی، کس نے دیا؟ خاص طور پہ علماء کے تو لوگ بڑے خلاف ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار یہ پلاٹ کیسے بن گیا آپ کا، آپ کی تو تنخواہ 15,000 ہے، یہ گاڑی کہاں سے ملی؟ پیر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں یہ موٹر سائیکل کس نے لے کے دیا، کون سا مرید ہے جس نے اتنی خدمت کر دی؟ تو یہ سوال و جواب اس بندے کے ذہن میں ہمیشہ جنم لیتے ہیں جو خدمت بھی نہیں کرتا ہوتا، بڑا مالدار ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، وہ چونکہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ اور میرے جیسا کوئی بن جائے، وہ حاسد ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بظاہر تو بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کا ایک دوست اگر وہ فیل ہو گیا تو بڑا افسوس کا اظہار کرے گا، یار تمہارے نمبر کم آئے، یار بہت برا ہوا، کاش کہ تو پاس ہو جاتا، اچھے نمبر آتے۔ وہی دوست اگر ٹاپ کر جائے، بہترین نمبر لے جائے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، کس نے ٹاپ کیوں کیا، مجھ سے زیادہ بہتر نمبر کیوں لیے؟ جہاں احساس کر رہا تھا وہاں حسد کرنے کی کیفیت بھی اس کے دل میں آ گئی۔ اور یاد رکھیں جو حاسد ہوتا ہے اس کے دل میں بغض بھی جنم لیتا ہے، اس کے دل میں کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بغض یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا تنزن بات کرے گا،
کینہ یہ ہے کہ چھپا کے دشمنی رکھے گا، جب موقع ملے گا تو اس کی ایسی تیسی پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور حسد تو ہر بندے کے دل میں آتا ہے، حسد کے بعد بغض اور کینہ بھی جنم لیتا ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، مالدار کبھی مالدار کو پسند نہیں کرے گا، مالدار غریب سے حسد نہیں کرے گا، غریب کو پسند کرے گا، اور یہی پسند کرے گا یہ غریب ہی رہے، یہ مالدار کبھی نہ ہو۔ اگر یہ مالدار ہو گیا، یہ پہلے میرا مزارع تھا، اب یہ میرے برابر بیٹھنے والا بن جائے گا، یہ ذمہ دار ہو گیا، اس نے 2-4 ایکڑ بھی خرید لیے، تو اس کی جرت اور ہمت کیسے ہوئی میرے برابر بیٹھتا ہے۔ اب مالدار اسے پسند نہیں کرے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، پیسے والے میں حسد زیادہ ہوتا ہے، دکاندار میں حسد زیادہ ہوتا ہے کہ جو ریڑھی والا تھا اس نے دکان کیسے لے لی، حالانکہ کاش کہ اسے یہ پتا ہوتا کہ ابھی وہ 120 دن کا بچہ تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، فرشتہ آیا، اس نے آ کے لکھ دیا، اس نے زندگی بھر میں رزق کتنا کھانا ہے، عمر کتنی پانی ہے، اور اس کو اللہ علم کتنا دے گا، کتنا یہ آگے کام کرے گا، کتنے پلاٹ ہوں گے، کتنے پلازے ہوں گے، کتنی دکانیں ہوں گی، کتنا مال اس کے پاس ہوگا، یہ سارا کچھ تو 120 دن کا بچہ بھی ماں کے پیٹ میں تھا، فرشتے نے آ کے لکھ دیا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے جنتی ہونا ہے یا دوزخی ہونا ہے، یہ بھی لکھ دیا۔ مقدر تو اللہ نے اسی وقت بنا دیا تھا کہ یہ میرا بندہ جب پیدا ہوگا تو اسے میں یہ چیزیں دوں گا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیے، ابھی 120 دن کا بچہ ہوتا ہے، فرشتہ آ کے سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو جب یہ چیز اس کے مقدر میں تھی، پھر اس کی ٹو میں جانے کی حاجت کیا کہ مولوی صاحب کو موٹر سائیکل کس نے لے کے دیا، پیر صاحب کو گاڑی کس نے لے کے دی، پیر صاحب کے پاس تو پیسے نہیں تھے، یہ عمرے پہ کیسے چلے گئے۔ تو یہ ساری باتیں حاسدین کے دل میں پیدا ہوتی، یاد رکھیں جس کے دل میں خیال بھی آ جائے وہ حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے، اپنی نیکیاں برباد کر لے گا، بالکل ایسے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کی نیکیوں کو اس کا یہ حسد برباد کر دے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں کہ علماء میں حسد ہوتا ہے، کوئی بڑا عالم دین پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے بڑا عالم دین بن جائے، یہ علماء سو ہوتے ہیں، یہ کسی کی تعریف کبھی پسند نہیں کرتے۔ اب کسی عالم دین کے سامنے آپ تعریف کر کے دیکھیں، آپ کہہ دیں کہ بابا جی بہت اچھا بیان کرتے ہیں، وہ کہہ گئے ان کو کیا پتا، وہ تو عالم دین ہی نہیں ہے۔ اب کسی عالم دین سے پوچھ لیں، بات کر کے دیکھ لیں، یہ المیہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا عرصہ پہلے بتا گئے کہ ایسا ہوتا ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، مگر اللہ کی اس تقسیم پہ علماء بھی راضی نہیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں جیسا بیان میں کر سکتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، جتنی صلاحیت میرے اندر ہے کسی کے اور کے اندر نہیں ہے۔ آپ کبھی بات کر کے دیکھیں کہ فلاں عالم دین جب آئے تھے نا، سینکڑوں کا مجمع تھا، وہ کہے گا یار میں نے فلاں جگہ بیان کیا تھا، وہاں ہزاروں کا مجمع تھا، وہ کبھی بھی نیچے آنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک پاؤ کا وہ جس کو ہم وٹا کہتے ہیں پنجابی میں، تو ترازو میں رکھا جاتا ہے جس سے وزن تولا جاتا ہے، جس کو اردو میں باٹ کہتے ہیں۔ اب باٹ اگر میں کہوں تو باٹ کا پتہ ہی نہیں چلے گا باٹ ہوتا کیا ہے، تو یہ وٹا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک پاؤ کا وٹا جب انہوں نے دیکھا تو انہیں اٹھا کے چوما۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے ہر بندہ شیر بننے کی کوشش کرتا ہے، شکر ہے یہ پاؤ کا ہے، یہ ہمیشہ پائیا ہی کہلائے گا، مجھے یہ اس لیے پسند ہے، چلے اس نے اپنے آپ کو پاؤ کا رکھا ہوا ہے نا، یہ شیر بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہر بندہ شیر بننے کی کوشش کرتا ہے، میں شیر ہوں، جس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ کہتا میرے جیسا پیر کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے جیسا جانشین کوئی نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو پلے کچھ نہیں، علم اس کے پلے نہیں۔ علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کافر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ تو پہلے علم جو اللہ کا نور ہے وہ حاصل کریں، اس کے بعد پیری مریدی مزہ آئے گا۔ بغیر علم کے آپ کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گاڑی سیکھی نہیں ہے، آپ نے پریکٹس کی نہیں ہے، آپ گاڑی چلانے کسی نہ کسی جگہ پہ ٹکر لگا دیں گے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے، آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنی گاڑی چلاتے رہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ وہ کیسا چلا رہا ہے، وہ کیسا چلا رہا ہے۔ جب آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا کہ اس کو اللہ نے یہ کیوں دے دیا، یہ بڑی گاڑی والا کیسے گزر گیا میرے پاس سے، یہ حسد آپ کے دل میں پیدا ہوا۔ بار بار دائیں بائیں دیکھیں گے ٹکرا جائیں گے، قابل نہیں تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ مجھے اتنا دے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا،
اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. جب ایک نعمت پہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں زیادہ دیتا ہوں. اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہ جائے، اللہ اسے معزز بھی بنا دیتا ہے، پیارا بھی بنا دیتا ہے، مقرب بھی بنا دیتا ہے، اپنے بارگاہ میں قرب والا بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بڑا عہدے دار ہوتا ہے وہ بھی حسد کرتا ہے. یار میں ڈی سی او تھا، یہ تو میرا شاگرد تھا، میرے پاس پڑھا کرتا تھا، اس کو مجھ سے اوپر ڈی پی او کیوں بنا دیا گیا؟ اب ڈی سی او ڈی پی او کو برداشت نہیں کرتا کہ یہ میرا شاگرد تھا. یاد رکھیں یار، یہ میرے پاس پڑھا کرتا تھا، جب میں فلاں کالج میں پڑھایا کرتا تھا نا، یہ ڈی پی او صاحب تھے نا، میرے شاگرد تھے. اسی طرح علماء میں بھی حسد، اور بڑے عہدے داروں میں بھی حسد، مالداروں میں بھی حسد، قرآن پڑھنے والوں میں بھی حسد. قاری قرآن ہوتے ہیں مگر کہتے ہیں یار اسے تلاوت کرنی نہیں آتی، فلاں مخرج اس نے بڑا غلط پڑھا تھا، جبکہ مجھے زیادہ قرآن آتا ہے. بات یہ ہے اس حسد کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. جب نکل گئے تو آپ صحیح مسلمان بن گئے، من صاف ہو گیا، پھر الہام ہوگا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ جل شانہ آپ کے دل کو منتخب کر لے گا. پھر نیکیاں بھی القاء ہوں گی، برائیوں کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ برائی ہے، اس کے قریب نہ جانا. تو امام غزالی علیہ رحمہ آپ ایک اور بات ارشاد فرماتے، آپ فرماتے ہیں حسد کرنے والے کو آپ کچھ نہ کہیں. جو آپ سے حسد کرتا ہے نا، آپ اسے گالیاں نہ دیں، اسے برا بھلا نہ کہیں. جو آپ کے ساتھ ہی اس نے دکان ڈال لی اور وہ آپ سے حسد کرنے والا بن گیا کہ یار اس کی دکان اتنی چلتی ہے، اس جیسی ہی دکان میں یہاں بناؤں گا. آپ بنا لی، اب وہ آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کے لیے تعویذات لے کے آتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، کرنے دے، وہ اس کا کام ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اس لیے کہ وہ اپنی آگ میں خود جلتا جا رہا ہے. وہ آپ سے حسد کر رہا ہے، اسے آپ کچھ نہ کہیں، اس سے سزا خود بخود مل رہی ہے. وہ آپ کی تعریف نہیں سن سکتا، برداشت نہیں کر رہا، آپ کو دیکھ نہیں سکتا، آپ کا کاروبار چلتا ہوا برداشت نہیں کرتا. ساری رات وہ بیچارہ بے چین رہتا ہے اور سارا دن پریشان رہتا ہے، ذہن پہ ایک ٹینشن ہوتی ہے، انگزائٹی کا مریض ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں نے تو کہا تھا کہ جب میں دکان بناؤں گا یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اس کی دکان تو پہلے سے زیادہ چلنے لگ گئی. یاد رکھیں جو اللہ والوں سے نسبت رکھتا ہے میرا رب اس کی تائید کرتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دل کو اللہ تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے، توکل کی دولت اسے عطا کر دیتا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ کے بندے اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے. وہ تعویذ نہ بھی مانگے، وہ بغیر تعویذوں کے ہی دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے. اس سے پہلے ایک وہ سید صاحب تھے، ان کے پاس بھی وہ گیا تھا کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے. آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد وہ محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے جا کے عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، بیٹا عطا کر دے. آپ نے ایک تعویذ لکھا، فرمایا کہ یہ اپنے گلے میں پہن لو، اسے کھولنا نہیں ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دے پھر کھولنا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اولاد اللہ نے دی ہے، کس کے کہنے پہ دی ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بنا کے رکھ دیا کہ اسے پہلے نہیں کھولی. جب اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے عطا کیے، جڑواں بیٹے عطا کیے، اس نے کہا کہ بابا جی نے حکم دیا تھا جب اولاد پیدا ہو جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا. تعویذ میں لکھا کیا تھا کہ ایک سید صاحب نے اللہ سے لے کے دیا ہے، ایک محدث ابدالوی کی طرف سے اللہ نے آپ کے تحفے میں دے دیا ہے، اللہ آپ کو 2 بیٹے دے گا. تو جب وہ کھول کے دیکھا، سال کے بعد دونوں بیٹے جڑواں پیدا ہوئے، ایک سید صاحب کی دعا سے، ایک محدث ابدالوی کی دعا سے. بات یہ ہے کہ اللہ والا تو ایک فکرہ بھی لکھ دے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی جرت کرنا ہر ولی کے بس میں نہیں. یہ یاد رکھنا، بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے بڑے مرتبے دیے ہوتے ہیں، منہ سے لفظ نکلے تو پورا ہو جاتا ہے، مگر بولتے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پورا نہ ہوا مالک ہے نا امتحان میں ڈال دے. بعض اوقات وہ بات پوری نہیں ہوتی، امتحان آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی، موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے
التجا کر رہے ہیں، سارے لوگ آپ کے مصاحب، آپ کے امتی اکٹھے ہیں کھلے میدان میں۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتے پیارے موسیٰ آپ کے اس پنڈال میں ایک ایسا شخص ہے جو میرا نافرمان ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اور جب تک وہ باہر نہیں نکل جائے گا میں بارش نہیں عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا، لہٰذا جو نافرمان ہے باہر نکل جائے تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کرے اور بارش ہو جائے۔ ابھی کوئی باہر نکلا نہیں مگر بارش شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے یار ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی مگر جھوٹ بھی بولتے ہیں، باہر تو کوئی نہیں نکلا۔ کوئی 70 لوگ تھے یا 100 لوگ تھے، جتنے بھی تھے ایک پنڈال میں جمع تھے، میدان میں جمع تھے، ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم سنا رہے ہیں کہ جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں آئے گی، مگر بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، عرض کی مالک تو بڑا کن کہنے پہ قادر ہے، میں تیرا نبی ہوں، تو نے عزتوں سے نوازا مگر آج امتحان میں ڈال دیا۔ خود ہی تو نے فرمایا کہ میں جب تک وہ بندہ باہر نکلے گا نہیں میں بارش نہیں دوں گا۔ میں پیارے موسیٰ اس نے مجھ سے سلو کر لی کہ مالک اگر میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں یہ سارے لوگ مجھ پہ نشانی لگا لیں گے، مجھے تانا دیا کریں گے کہ یہ نافرمان تھا۔ مالک آج پردہ رکھ لے، میری اور تیری صلح ہوگی، جو تو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا، آج پردہ رکھ لے۔ پیارے موسیٰ میں نے اس سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے بارش عطا کر دی۔ اب یہ بات اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مالک وہ بندہ مجھے تو بتا دینا، آخر وہ کون ہے جو اتنا تیرا پیارا بن گیا، جو اتنا نافرمان تھا مگر اب تو تیرا محبوب بن گیا، مالک مجھے تو بتا دے۔ فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا میں نے تب نہیں بتایا، اب تو میرا فرما بردار بن گیا، میں اس کا پردہ کیوں اٹھاؤں؟ اب میرے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، میں اس کا پردہ کیوں اٹھاؤں؟ پیارے موسیٰ میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ بندہ فلاں ہے، مجھے بتائیے۔ میرا رب بے نیاز ہے نا، وہ شان بے نیازی کا مالک ہے، کسی کی مجال اور اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اپنے دعوے کرتا پھرے کہ میں بچے دے سکتا ہوں، میں اولاد دے سکتا ہوں، میں ڈبے بیڑے ترا سکتا ہوں، نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ نبی اور رسول غوث اقطاب سب غنی تیرے در کے ہیں محتاج، سب اسی کے محتاج ہیں۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے، لوگ بہانے بنا لیتے ہیں، لو جی پیر صاحب نے کہا تھا پھر کام تو نہیں ہوا۔ بھئی پیر صاحب خدا تھوڑی ہے، آپ کا حوصلہ رکھنے کے لیے اگر پیر صاحب نے دعا کر دی اللہ ضرور دے گا، یقین کامل ہے، مگر میرے رب نے نہیں دیا تو پیر صاحب کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اگر وہ دعا قبول نہ ہو۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی آزمائش ہوگی، یہ تو سچی بات ہے عام امتی ہیں، مگر میرا رب اگر عزت رکھنے پہ آئے، اگر کسی کے بات کو پورا کرنے پہ آئے، وہ جو گیا گزرا بندہ ہوتا جو شرابی چرسی بھنگی بھی ہوتا ہے نا، میرا رب اس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ موسیٰ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گلی میں آنے والا شرابی ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی نظر پڑ گئی، اس نے فوراً چادر کے اندر چھپا لیا اور اللہ سے دوستی لگا لی، عرض کی مالک آج عمر کے کوڑوں سے بچا لے، پہلے بھی کئی بار کوڑے لگے مگر آج عمر کے کوڑوں سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ توبہ کرنے کی دیر تھی، عمر بن خطاب کے قریب پہنچے، آپ نے میں آج پھر شراب کی بوتل اٹھائی، کہنے لگے حضور نہیں آج تو سرکہ لے کے آ رہا، جھوٹ بولا۔ مجھے بتائیے کہ یار میرا رب کتنا کریم ہے، شرابی ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس کے جھوٹ کو سچ کر رہا ہے، وہ چاہے تو اس طرح کے بندے کی بھی قبول کر لے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جھوٹ بولتا دکھاؤ مجھے، آپ سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ شراب کیا ہے سرکہ کیا ہے، کھولا دیکھا، کہنے لگے بڑا تو سچا آدمی ہے، آج تو واقعی سرکہ لے کے جا، کہنے لگے حضور آج تو جھوٹ بولا ہے مگر میرے رب نے میرے جھوٹ کو سچا کر دیا۔ تو حضور والا میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کبھی بھی اپنے رب سے ناراض نہ، اللہ کی دیے ہوئے پہ آپ راضی ہو جائیں، تھوڑا دیا نا کیا ہو گیا یار، کیا فرق پڑ گیا؟ آپ ان کو دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، ماں کے سامنے باپ کے سامنے ان کے جگروں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے لختے جگر کاٹ کاٹ کے رکھے جا رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے اور ان کو جلا دیا جا رہا ہے، فاسفورس کے بم بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اتنی بڑی تکلیف کو آپ ایک لمحے کے لیے برداشت کر سکیں؟ آپ کا مکان اگر ایک لمحے میں مسمار کر دیا جائے برداشت کر لیں گے؟ آپ کے مکان کو آگ لگ جائے، آپ کے بچے آپ کے اسی وقت آپ کے سامنے مر جائیں، بے شک وہ شہادت کا درجہ ہے،
مگر یار ہمارے اندر تو شہادت پانے کے لیے بھی اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے۔ فلسطین کے وہ مسلمان آج جس آزمائش سے دوچار ہیں، یہ انہی کی ہمت، انہی کا حوصلہ۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات میں اگر کسی نے اللہ کے مقبول ترین بندے دیکھنے تو فلسطین کے بندوں کو دیکھنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات عرض کر رہا ہوں، دعا کرتے ہیں، ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، دونوں میں سے ایک صحابی، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے اس بارے میں۔ اب یہ جا رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے۔ جب وہاں اس صحابی کے پاس پہنچے، وہ بیمار تھا، تیمارداری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں سے انگلیوں کی کنگھی بنا کے اس کے بالوں میں پھیرتے ہیں۔ جس کی آنکھیں بند تھی اس کی آنکھیں کھل گئی، نرم نرم پیارے پیارے ید اللہ والے ہاتھ جب اس کے سر میں پھرے، اس نے آنکھیں کھولی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کی اس حالت کو دیکھا اور اسے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا حضور پہلے مجھے اٹھائیے، میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ اب انہیں بٹھایا جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ کے بارے میں میرا اتنا پیارا خیال ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، اور جس حالت میں بھی رکھے یہ اس کا حق ہے۔ میری اوقات اور مجال کیا ہے کہ اس کے اس انداز پہ کہ اس نے مجھے دکھ میں ڈال دیا، مجھ سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں صبر کروں۔ تو یا رسول اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب کے کریم ہونے میں 1% بھی شک نہیں کرتا۔ بس یہ کہا، اس کے بعد اس نے عرض کی مجھے حضور لٹا دیجئے، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ اتنی نقاہت تھی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی موجود ہیں اور آپ کے صحابی بھی ساتھ ہیں، اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کرتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی تھا، اللہ نے جو دکھ اسے دیا اس نے قبول کر لیا، اللہ بھی اس پہ راضی ہو گیا۔ حضور والا، ہر حالت میں ہم نے راضی ہونا ہے۔ ہمیں لوگ تانے دیں، برا بھلا کہیں، ہم سے حسد کریں، ہمیں جو مرضی کر لیں، آپ نے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ نے جتنا دیا اس پہ بھی آپ نے راضی رہنا کہ میرے رب نے اسے دیا ہے، اللہ اسے اور عطا کرے۔ بس یہ دعائیں مانگتے رہیں، حسد دل سے نکل گیا تو آپ کا دل پاک ہو گیا، یہ اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ بن گیا۔ اللہ جل شانہ نظر رحمت آپ کے دل پہ ڈالے گا۔ اس طرح کے اور بھی 70 گناہ بھی کیوں نہ ہوں، ایک نظر رحمت میرے رب کی کافی ہے۔ دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تزکیہ نفس ہو جائے گا، اللہ شعور بیدار کر دے گا، نگاہ فراست عطا کر دے گا، من کی دنیا پاک کر دے گا۔ یہ سارا تحفے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ولیوں کے قدموں سے ملتی ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہوتا ہے، صحبت اختیار کر لیتا ہے، یہ دولت ان کو بدرجہ اتم ملتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اب دعا فرمائے، اللہم صلی وسلم